اللہ 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ الحجر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن پاک کی طرف اشارہ کر کے رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ رب کریم نے لفظ بے شک کے ساتھ اس کلام کو شروع کیا تاکہ کوئی اس میں شک و شبہ نہ کرے، کوئی اس کے اندر خامی تلاش نہ کرے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کلام کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو آسمانی کتابیں ہیں، آپ کو مجھے سب کو علم ہے کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، زبور، توریت، انجیل اور قرآن۔ یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ اول الذکر 3 کتابیں ہیں، توریت، زبور اور انجیل۔ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیا، بلکہ ان کتابوں کو ان کی امتوں کے سپرد کر دیا کہ تم ہی پڑھو، تم ہی اس کی حفاظت کرو۔ لیکن بنی اسرائیل نے خیانت کی اور یہ جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں تحریف کر دی، احکامات کو بدل دیا، کچھ باتیں چھپا لی، کچھ باتیں بڑھا دیں، تو اس طرح سے وہ کتابیں تحریف شدہ ہو گئیں۔ لیکن قربان جائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبی کے کہ رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی ہے تو پھر اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا ہے اور اب ہم ہی اس قرآن کی حفاظت بھی فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کی حفاظت 2 طرح سے، ایک تو کتابی صورت میں، اور اس کا سہرا جاتا ہے خلیفہ سوئم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر، کہ حضرت عثمان غنی کا لقب ہے جامع القرآن۔ کیا لقب ہے بھائی؟ جامع القرآن۔ یہ لقب ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کی الحمد کی الف سے لے کر اور آخری سورۃ الناس کی سین تک جتنا بھی قرآن پاک کاتبین وحی نے لکھا تھا سب کو جمع فرمایا، سب کو پڑھوایا، اور جب سب نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ ہاں مکمل ہے، کچھ بھی اس میں کمی نہیں، تو آپ نے اس کو کتابی صورت میں بنوایا۔ مصحف عثمانی کہلاتا ہے وہ، مصحف عثمانی۔ تو آپ نے اس کو کتابی صورت میں جو ہے وہ شائع فرمایا، تو اس طرح سے قرآن پاک کتابی صورت میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ کارنامہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور دوسرا حفاظت قرآن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے اہتمام فرمایا کہ دوسرا طریقہ یہ کہ قرآن پاک کو یاد کرنا رب کریم نے اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ اب مسلمانوں میں سے کوئی 5، 6، 7 سال کا بچہ بھی قرآن پاک کو حفظ کرنا چاہے تو شروع سے لے کے آخر تک 30 پارے مکمل قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن پاک کی برکتیں ہیں کہ رب کریم نے اس کو یاد کرنے کے لیے اتنا آسان فرما دیا، اور بلا شبہ آج ساری دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام موجود ہیں کہ جنہوں نے مکمل قرآن پاک کو حفظ کیا ہوا ہے۔ تو ساری دنیا کے اندر کوئی ایک مستند ترین اگر کتاب ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ ساری دنیا میں اگر کوئی ایک مستند ترین کتاب ہے
تو وہ قرآن پاک ہے کہ جب سے نازل ہوئی اس وقت سے لے کے آج تک اس کے ایک حرف میں بھی کمی بیشی نہیں ہو سکی اور نہ ہو سکتی ہے اور نہ قیامت تک ہوگی۔ جس طرح سے قرآن پاک نازل ہوا ہے رب کریم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، قیامت تک قرآن پاک اپنی صورت میں، اصلی صورت میں باقی رہے گا۔ حفاظت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ خالق کائنات کی، کہ جس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اب قرآن پاک کی جو یہ آیت مبارکہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کے ضمن میں ایک ایمان افروز واقعہ آپ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کے ایمانوں کو بڑی تازگی ملے گی۔ خلیفہ ہارون الرشید یہ مسلمانوں کے ایک خلیفہ گزرے ہیں عباسی، اور بڑے علم دوست یہ خلیفہ تھے۔ تو خلیفہ ہارون رشید جو ہے، ان کا یہ طریقہ تھا کہ سال میں ایک دفعہ یہ اپنے دربار میں علمی مباحثہ جو ہے وہ منعقد کیا کرتے تھے۔ ساری دنیا سے علماء کرام اور فضلاء جو ہے اس علمی مباحثے میں آ کر شرکت کرتے تھے، اپنی کتابیں پیش کرتے تھے اور اپنی تقاریر اور اپنی گزارشات جو ہیں اس مباحثے کے اندر بیان کیا کرتے تھے۔ تو ساری دنیا سے نہ صرف یہ کہ مسلمان علماء و فضلاء شرکت کرتے تھے، بلکہ خلیفہ ہارون رشید روم سے ایک نصرانی دانشور تھا، اس کو بھی بلاتے تھے، اور وہ جو نصرانی دانشور تھا بڑا زبردست مقرر تھا، وہ آتا تھا ہر سال اور علمی مباحثے کے اندر ایسا پیارا کلام کرتا تھا کہ لوگ عش عش کر اٹھتے تھے۔ تو بڑے بڑے علماء کرام اور بڑے بڑے بزرگان دین اس کو اسلام کی طرف راغب کیا کرتے تھے کہ تم کلمہ پڑھ لو، ماشاءاللہ اتنا تم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، تو پھر تمہارے علم کو بھی چار چاند لگ جائیں گے، حلقہ بگوش اسلام ہو جاؤ۔ لیکن وہ نصرانی دانشور جو تھا وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، کہتا تھا نہیں ابھی مجھے مزید تحقیق کرنی ہے۔ بہرحال ایک سال جب حسب معمول وہ مذاکرہ اور علمی مباحثہ منعقد کیا گیا، ساری دنیا سے جو ہے علماء اور فضلاء خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں جمع تھے۔ جب وہ رومی دانشور آیا تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چہرے پر داڑھی، سر پہ امامہ، اسلامی لباس، دستہ اور جبار پہن کر کے جو ہے وہ دربار میں آتا ہے، اور دربار میں آ کر کہتا ہے کہ الحمدللہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ، اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے۔ جب تقریر کرنے کے لیے آتا ہے تو خلیفہ ہارون رشید اس سے کہتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ اتنے عرصے تک تم کو لوگ کہتے رہے کہ تم کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، لیکن تم نے کلمہ نہیں پڑھا، اور اچانک تمہارے اندر ایسی تبدیلی آ گئی کہ بالکل پورا حلیہ ہی تبدیل ہو گیا، دل، لباس، ظاہر، باطن سب تبدیل ہو گیا اور تم مسلمان ہو گئے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس دانشور نے جو کہا ہے نا وہ سنیے گا۔ وہ کہتا ہے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگوں نے مجھے اسلام کی طرف دعوت دی، لیکن کسی کی دعوت میرے دل پر اثر نہ کر سکی، لیکن ایک مسلمانوں کا 12 سال کا بچہ تھا، اس بچے نے جب مجھے اسلام کی دعوت دی تو میں نے کہا یہی دین برحق ہے، اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہتے 12 سال کا بچہ تھا، اس نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ اچھا بھائی ذرا وہ واقعہ بھی بتاؤ کہ وہ 12 سال کا بچہ جو ہے وہ کس طرح سے تمہارے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنا۔ اب اس نے بتایا، وہ دانشور کہنے لگا کہ میں جو ہے وہ آسمانی مذاہب پر جو ہے وہ بڑی تحقیق کیا کرتا تھا، توریت، زبور، انجیل، قرآن، ہر کتاب کو جو ہے وہ میں بہت غور سے پڑھتا تھا، اور ان میں جو نکات بیان ہوئے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میں ہمیشہ تذبذب کا شکار رہتا تھا، کنفیوز رہتا تھا کہ ان میں سے حق پر کون ہے۔ تو ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ چلو تجربہ کر کے دیکھتے ہیں کہ ان میں سے حق پر کون ہے۔ تو کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے یہ کیا کہ
तौरेत का जो नुस्खा था उस नुस्खे को मैंने बहुत खूबसूरत अंदाज में ख़त्ताती में तहरीर किया, लेकिन कुछ बातें मैंने आगे पीछे कर दी, कुछ अल्फाज बढ़ा दिए, कुछ अल्फाज घटा दिए, और इस तरह से मैंने वो मुकम्मल किया। और मुकम्मल करने के बाद मैं यहूदियों के एक राहिब के पास गया और मैंने कहा कि मैंने ये तौरेत का नुस्खा अपने हाथों से लिखा है, आप इसको बताइए ये कैसा है। तो कहता है कि उस राहिब ने उसको पढ़ा और पढ़ के बड़ा खुश हुआ, कहने लगा वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी तुम्हारी राइटिंग है और बड़ा खूबसूरत तुमने लिखा है भाई, इसका तो तुम्हें बहुत अजर मिलेगा कि तुमने तौरेत की खिदमत की है। तो वहाँ से कहता है मैं निकला, मैंने कहा कि जिनके अपने राहिबों को नहीं पता कि उनकी किताब को मैं आगे पीछे करके लाया हूँ तो वो अपनी उम्मत को क्या सिखाएंगे। तो मैं वहाँ से बददिल होकर निकल गया। फिर उसके बाद मैंने ये किया कि मैंने इंजील का एक नुस्खा लिया, उसको बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर तहरीर किया, और ख़ूबसूरत अंदाज में तहरीर करके उसमें भी मैंने यही किया कि कुछ बातें आगे पीछे कर दी, अल्फाज घटा बढ़ा दिए, और वो करके जो है वो मैं एक ईसाई जो है वो चला गया पादरी के पास, पोप के पास, और जाकर मैंने कहा कि देखें मैंने इंजील का इतना खूबसूरत जो है ये नुस्खा तहरीर किया है, इसको आप देखिए और बताइए कि ये कैसा है। तो कहता है कि उस जो है वो पादरी ने उसको देखा, पढ़ा और बड़ा खुश हुआ, कहने लगा कि भाई तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया है और इंजील को इतनी खूबसूरत तरीके से लिखा है, तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, तुम्हें इसका बड़ा अजर मिलेगा, तुमने बड़ी खिदमत की है इंजील की। कहता है कि मैं वहाँ से निकला तो वही ख्याल दोबारा मेरे दिल में आया कि इतने बड़े पादरी हैं, इतने बड़े पोप हैं, और इनको यही नहीं पता कि मैं चीज़ें बदल करके लेके आया हूँ, तो जो इसमें कमी बेशी है जब ये उसको नहीं पहचान सकते तो ये अपनी कौम को क्या समझाएंगे। तो वहाँ से भी बददिल होकर के मैं निकल आया। कहता है फिर मैंने उठाया कुरान उठाया तो मैंने सोचा कि कोई एक सूरत मुंतखब कर लेता हूँ, उसको मैं इस तरह से अल्फाज को आगे पीछे करता हूँ। तो कहता है कि मैंने सूरतुर रहमान को जो है वो मुंतखब किया। सूरतुर रहमान को मुंतखब करने के बाद मैंने सूरतुर रहमान की ख़त्ताती की और बड़ी खूबसूरत ख़त्ताती की। और सूरतुर रहमान में बार बार ये आयत आती है फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो मैंने सोचा कि मैं इसको आगे पीछे करता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा, इतनी दफ़ा तो ये आई है, बहुत दफ़ा आई है, तो अगर मैं किसी को दिखाऊंगा तो किसी को क्या पता चलेगा कि यहाँ पर कमी है, यहाँ पर बेशी है, ये आयत आगे पीछे हो गई है। तो कहता है मैंने इस आयत को कहीं जो है वो बढ़ा दिया, कहीं घटा दिया, इस तरह से मैंने इस आयत को आगे पीछे कर दिया। अब जब मैंने बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर जो है वो लिख लिया सूरतुर रहमान को, तो अब कुरान का रोब जो था वो मेरे दिल में इतना था कि मेरी हिम्मत नहीं हो सकी कि मैं किसी बड़े आलिम के पास जाऊं और जा कर के दिखाऊं। तो कहता है कि मैं वो नुस्खा लेकर के एक मस्जिद में चला गया तो देखा कि एक 12 साल का बच्चा है, हाफिज़ कुरान, वो रहल पर कुरान रखकर अपना सबक याद कर रहा है। सुभान अल्लाह। कहते हैं एक 12 साल का बच्चा देखा, रहल पर कुरान रखकर वो अपना सबक याद कर रहा है, सबक दोहरा रहा है। तो कहता है कि मैंने सोचा इसी को जा कर के दिखाता हूँ, बच्चा है इसको क्या पता चलेगा, बच्चा है इसको क्या पता चलेगा। तो कहते हैं कि मैं गया उस बच्चे के पास और उस बच्चे से कहा कि बेटा मैंने सूरतुर रहमान जो है वो लिखी है और बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखी है, ज़रा देखो इसको पढ़ के कि मैंने कैसा काम जो है वो किया है, मुझे कितना इसका सवाब मिलेगा। कहता है कि उस बच्चे ने जब सूरतुर रहमान जो मैं लिख के लाया था पढ़ा, और पढ़ने के बाद मेरी तरफ गुस्से से देखा और कहा कि लगता है तू मुसलमान नहीं है। अल्लाह अकबर। कहता है कि लगता है कि तू मुसलमान नहीं है, तू गैर मुस्लिम है। तो मैं हैरान रह गया कि इसने कैसे पहचान लिया। मैंने कहा हाँ बात तो तूने सच की है, मैं मुसलमान नहीं हूँ, गैर मुस्लिम हूँ, नसरानी हूँ, और मैं तो ये चेक करने के लिए आया था कि तुम इस सूरत को देख करके बताओ कि इसमें क्या है, कमी है, बेशी है। तो कहता है कि वो बच्चा कहता है कि तुम जितनी कोशिश कर लो कुरान पाक की हुरूफ को आगे पीछे करने की, तुम कर नहीं सकते, इसलिए कि कुरान अल्लाह ताला ने हमारे सीनों में महफूज कर दिया है।
قرآن اللہ نے ہمارے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے. تم دنیا میں کچھ بھی کر لو, ہمارے سینوں سے قرآن نہیں نکال سکتے. سورۃ الرحمن تو یہ غلط لکھ کے لایا ہے. کہتا ہے کہ جب میں نے اس 12 سال کے بچے کی زبان سے یہ سنا کہ تم چاہے دنیا میں کچھ بھی کر لو, تم قرآن کو ہمارے سینوں سے نہیں نکال سکتے, تو بس میں سمجھ گیا کہ یہی دین برحق ہے کہ جس کا 12 سال کا بچہ بھی قرآن کو بتا سکتا ہے کہ یہ قرآن بالکل صحیح لکھا گیا ہے. تو کہتا ہے کہ بس میرا وہاں دل بدل گیا. میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا اب تو مجھے کلمہ بھی پڑھا دے اور مسلمان بھی کر لے. کہتے ہیں وہ 12 سال کا بچہ تھا, میں نے اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے اور میں مسلمان ہوا ہوں. یہی وہ بات ہے کہ جس کو رب کریم ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو, اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے بچوں کو قرآن حفظ کراتے ہیں, خود بھی قرآن پاک جو ہے وہ پڑھتے ہیں. قرآن پاک کے پڑھنے کا اجر و ثواب کتنا ہے ذرا ملاحظہ فرمائیے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف, لام ایک حرف اور میم ایک حرف. غور فرمائیے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں پڑھنے والے کو ملتی ہیں. تو جو خوش نصیب حافظ قرآن دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ اپنے لیے کتنا سرمایہ آخرت جمع کرتا ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس کو یاد کر لیا یعنی حفظ کر لیا, اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا, اس کے گھر والوں میں سے ان 10 اشخاص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا. اللہ اکبر. غور فرمائیے کہ حافظ قرآن اپنے گھر والوں میں سے, اہل خانہ میں سے 10 افراد کی جو ہے وہ شفاعت فرمائے گا. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو میدان محشر میں نورانی تاج پہنایا جائے گا. کہیے سبحان اللہ. میدان محشر میں جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا, آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو میدان محشر میں نورانی تاج پہنایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے حافظ قرآن, ایک ہاتھ میں باپ کا ہاتھ پکڑ لے, دوسرے ہاتھ میں ماں کا ہاتھ پکڑ لے اور خود بھی جنت میں جا اور اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جا. سبحان اللہ. حافظ قرآن کے ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے سروں پہ نورانی تاج رکھے جائیں گے اور حافظ قرآن اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر خود بھی جنت میں جائے گا اور اپنے ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے دروازے پر تشریف فرما تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جنازہ آیا ہے. بڑا ایمان افروز واقعہ ہے, اس کو سنیے گا, بس اسی پہ اپنا بیان میں ختم کروں گا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جنازہ آیا ہے اور جنازہ مسجد نبوی کے دروازے پر رکھا گیا. لاواحقین کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ پڑھا دیجئے. تو راوی کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو بتاؤ کہ مرنے والے پہ کوئی قرض تو نہیں ہے, یہ مقروض تو نہیں مرا ہے. تو بتانے والوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے والے پر 4 درہم کا قرض تھا, مرنے والے پر 4 درہم کا قرض تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس پر 4 درہم کا قرض ہو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا, تم لوگ چاہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھ لو. کتنی عبرت کی بات ہے اس میں ہمارے لیے.
آج لوگوں نے تو قرض مانگنا ایک فیشن بنا لیا ہے، جہاں جاتے ہیں قرض مانگتے ہیں، اور قرض لے لے کر جو ہے وہ دوسروں کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اس کا قرض لے کے اس کو دے دیا، اس سے قرض لے کے اس کو دے دیا، ساری زندگی بس اسی طرح سے جو ہے وہ ٹوپیاں گھماتے رہتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے تو فیشن بنا لیا ہے قرض مانگنا۔ غور کیجئے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی زبردست جو ہے وہ تنبیہ فرما رہے ہیں جس پر 4 درہم کا قرض ہو، میں محمد اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو مسلمانوں، بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے قرض مانگنے سے بچا کرو، کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کوشش کرو کہ اسی میں گزارا ہو جائے، قرض مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ اور اگر کسی سے قرض لو نا تو پھر قرض کو واپس بھی کرنے کی عادت ڈالو، کہ مقروض مرو گے تو اس کا بھی وبال ہے، قرضہ سر لے کر کے جاؤ گے تو اس کا بھی وبال ہے۔ تو اگر کسی سے قرض لو تو اس کا قرضہ واپس بھی دو۔ اچھا، یہ تو وہ قرضہ ہے کہ جو اسلام میں جائز ہے، قرض لینا دینا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ بلا ضرورت قرض لینا نہیں چاہیے۔ اور اگر قرض لے لیا تو کوشش کر کے جو قرض لیا ہے تو قرض دار کو قرض واپس کرے۔ لیکن آپ یہ سوچئے وہ کیسا قرضہ ہے کہ قرضہ لینے والے پر اللہ اور اس کے رسول کی اور فرشتوں کی لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ آپ کے پاس بھی موبائل ہے، میرے پاس بھی موبائل ہے، ذرا کوئی اپلیکیشن کھول کے تو دیکھیے، ابھی کوئی ویڈیو پلے بھی نہیں ہوتی، پہلے ہی ایڈورٹائز آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلی دفعہ قرضہ لو تو اتنے % سود، دوسری دفعہ قرضہ لو تو اتنے % سود، تیسری دفعہ قرضہ لو تو اتنے % سود۔ آسان قرضہ حاصل کریں، ایپلیکیشن لوڈ کریں، خوب قرضہ لیں، اس پر سود بھی ادا کریں۔ ذرا غور تو کیجئے، یہ ہمارا ملک پاکستان ہے کہ جو اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، آج ہر موبائل کے اوپر جو ہے وہ سود کا ایڈورٹائز چل رہا ہے، سود کا، کہ پہلی دفعہ لو تو اتنا سود دینا پڑے گا، دوسری دفعہ قرضہ لو تو اتنا سود جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، تو وہ تو شرعی قرضہ تھا کہ جو لینا دینا جائز تھا، اور وہ بڑا ہی بدبخت شخص ہے کہ جو سود دیتا ہے اور سود لیتا ہے۔ سود کے اوپر قرضہ دینے والا، سود پہ قرضہ لینے والا، اس کے اوپر گواہی دینے والا، اس کی ضمانت لینے والا، یہ چاروں جہنمی ہیں، یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ ان پر اللہ کی بھی لعنت، ان پر رسول کی بھی لعنت، ان پر اللہ کے سب فرشتوں کی بھی لعنت، جو سود پہ قرضہ کھاتا بھی ہے اور سود پہ قرضہ لیتا بھی ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ قرضہ لینا جو ہے وہ مطلب مسلمانوں کو کتنا جو ہے وہ اس سے بچنا چاہیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، اس کے اوپر 4 درہم کا قرضہ ہے۔ اب سنیے گا ذرا دل کے کانوں سے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور آ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے حبیب، جبریل کو آدمی کی صورت میں بھیجوں گا، جبریل اس مرنے والے کا قرضہ ادا کرے گا، اور اے حبیب تم نماز جنازہ پڑھانے سے منع نہیں کرو، اس کی نماز جنازہ پڑھا دو کہ اس مرنے والے کی میں نے بخشش فرما دی ہے، اس مرنے والے کی میں نے بخشش فرما دی ہے۔ اور اے حبیب اپنی امت کو یہ بھی بتا دو کہ جو بھی آ کے اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کی بھی بخشش فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اے حبیب یہ بھی اعلان کر دو کہ جو آ کے اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کی بھی بخشش فرما دوں گا۔ اب سوچئے کیسا منظر ہوگا، جبریل امین علیہ السلام انسانی صورت میں آئے ہوں گے، مرنے والے کا قرضہ آپ نے جو ہے وہ اتارا ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہوگا آؤ بھائی اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا وہ بھی بخشا جائے گا، یہ تو خود بخشا ہوا ہے۔ تو غور کیجئے کہ زندہ کے نیک عمل کو مرنے والے کو ثواب پہنچتا ہے، ہم اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو 11ویں شریف ہوتی ہے یہ ایصال ثواب ہے۔ تو زندہ کے عمل کا ثواب، زندہ کے عمل کا جو ہے وہ فیضان مرنے والے کو بھی ملتا ہے، اور مرنے والے کا فیض زندہ کو بھی ملتا ہے۔
سبحان اللہ. بھائی جو آ کے اس کی نماز جنازہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو آ کے اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کی بھی بخشش فرما دوں گا. تو مرنے والے کا فیضان زندہ کو مل رہا ہے نا, تو جو نیک بندہ مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے فیض کو جاری کر دیتا ہے, زندہ لوگوں کو بھی ان کا فیض عطا فرماتا ہے. تو صحابہ کرام بھلے سے اس دنیا سے پردہ فرما گئے, آج بھی ان کا فیض و برکات جاری ہیں. جتنے بھی اولیاء کرام بھلے سے آج اس دنیا سے پردہ فرما گئے, آج بھی ان کا فیض جاری و ساری ہے. اور سلطان الاولیاء سید الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے آقا بھلے سے اس دنیا سے پردہ فرما گئے, آج بھی 11ویں والے آقا کا فیض جاری ہے اور قیامت تک فیض جاری رہے گا. تو سوچئے ذرا کہ کیسا منظر ہوگا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہوگی. نماز جنازہ پڑھا دی, جبریل امین پھر آئے آقا کی بارگاہ میں, تو سرکار کہتے ہیں کہ جبریل یہ تو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے اس مرنے والے کو یہ شان کیسے عطا فرمائی؟ اے جبریل یہ بھی تو بتاؤ کہ یہ جو مرنے والا تھا اس کو یہ شان کیسے عطا فرمائی؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مرنے والا روزانہ 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھا کرتا تھا. یہ مرنے والا روزانہ 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھا کرتا تھا. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس عمل کی برکت سے رب کریم نے اس کو یہ شان عطا فرمائی. اور جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص ایسی شان والی ہے کہ جو 5 نمازوں میں سورۃ الاخلاص کو بار بار پڑھتا ہے تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ سورۃ الاخلاص کو میں اذن شفاعت عطا فرماؤں گا. قیامت والے دن سورۃ الاخلاص آئے گی اور اپنے پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گی. سبحان اللہ. تو یہ تو صرف سورۃ الاخلاص پڑھنے کی فضیلت ہے, اور جس نے پورا قرآن حفظ کر لیا اس کی کیا شان ہوگی. رب کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹس کریں, شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.